राइट, बड़ा जी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे हम फ्रॉम टाइम टू टाइम बात करते रहते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि अभी भी बहुत ज़रूरत है अवेयरनेस फैलाने की। मुल्क ने तरक्की करनी है, आपको पता है, तो ख़वातीन को ज़िंदगी के तमाम तर शोबों में तरक्की के यकसा मौक़े देना होंगे। और कभी कभार हमें लगता है कि हमें ये लिटरली बताने की अभी ज़रूरत है, मतलब दुनिया किधर जा रही है और हम समझा रहे हैं अभी तक। तो अगरचे इस मामले में बेहतरी आ रही है, बहुत आहिस्ता आ रही है, हमारी ख़वातीन जो हैं वो हर मैदान में अपनी सलाहियतें मनवा रही हैं, लेकिन फिर बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि अभी रिसेंट अब्दुल्ला जब मैं नहीं थी तो आप ही ने एक ख़बर दी थी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की, वहाँ भी एक रूलिंग आ गई थी, मतलब उसमें केस हमने डिस्कस किया था आपसे तफसील के साथ, जिसमें केस में वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी के रिमार्क्स रिपोर्ट हो रहे थे, जिसमें उनका ख्याल था कि 35 साल के बाद औरतें हार्मोनल हो जाती हैं और वो जहनी तवाज़ुन खो बैठती है। मतलब अंदाज़ा करें कि एक वाइस चांसलर अगर ये सोच भी है और उसके बाद ये सोच होती है तो इंसान चुप रह जाता है, छुपाता है थोड़ा सा, नहीं ही इज सेइंग इट, ही डजंट इवन नो देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट। और भी बहुत सारे केसेस हैं, जिस तरह एक आईटी कंपनी ने मैटरनिटी लीव पर मौजूद एक खातून को नौकरी से फारिग कर दिया, जिसका फैसला फिर अल्टीमेटली उस खातून के हक में ये भी आपको बताना चाहते हैं बिफोर वी हेड ऑन टू आवर गेस्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सिनफी फ़र्क के मामले में आलमी इंडेक्स पर पाकिस्तान दुनिया के 149 मुल्कों में से कौन से नंबर पे है, गेस करें? 148, मतलब वी आर एट यू नो, हम बॉटम से जो है वो टॉप कर रहे हैं, नीचे से हम सेकंड नंबर पे हैं। आपकी मुख्तसर बराए तहफ़्फ़ुज़ हरासानी फौजिया वक़ार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया मैम आपने वक्त दिया। अच्छा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम शुरू करते हैं, हरासानी या हरासमेंट, इससे क्या मुराद है? हरासमेंट के दो पहलू हैं, एक तो जिनसी तकाज़े करना, यू नो, रिक्वेस्ट फॉर सेक्शुअल फेवर्स, बातें करना, रिमार्क्स देना, कई दफ़ा फिजिकली टच भी करना। हमारे यहाँ चाय का भी बहुत इसरार होता है, वो चाय का इसरार होता है और बाहर जाके पिएं, और फिर वो सोशल मीडिया पे गुड मॉर्निंग भी रोज़ होता है, मतलब वो भी हो रहा होता है, गुड मॉर्निंग बहुत ज़्यादा। सो मेरे घर बहुत सारे लोग इमीडिएटली पेशकश कर देते हैं कि मेरे घर आएँ, बड़ा अच्छा घर है मेरा, ये वो इस टाइप की, मगर वो कुछ लोगों को करते हैं, सबको नहीं करते। हाँ। तो एक तो ये है जिनसी तकाज़े, और दूसरा जिन्स की बुनियाद पर तफरीक करना, जैसे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, किसी भी एक जिन्स की को तफरीक करना या डिस्क्रिमिनेट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, ये सबके लिए हो सकता है, मर्दों, औरतों, ट्रांसजेंडर सबके लिए हो सकता है, मगर ख़वातीन के साथ ये ज़्यादा होता है। जैसे आपने अभी स्टैट्स भी दिए, सिमिलरली हमारी उससे भी नज़र आता है जो हमारी लेबर फोर्स है उसमें सिर्फ 22% ख़वातीन हैं और उसमें से 50% से ऊपर अनपढ़ ख़वातीन हैं। ये बड़ा एक मसला है, डिस्क्रिमिनेशन है, डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, ख़वातीन को एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं दी जाती, ये सब कुछ आता है हरासमेंट के ज़रिए। सबसे ज़्यादा केसेस फौजिया साहिबा आपके पास क्या आते हैं? बिकॉज हम इधर बैठे हुए जहाँ हमारा तो एक काम है कि हम ऑन अ रेगुलर बेसिस इसकी बात कर रहे होते हैं, और कभी कभार हमें ये गलत फहमी हो जाती है कि अब दुनिया को समझ आ गई होगी, अब लोगों को पता चल गया होगा, मतलब वी विल इट टू हैपन बट इट डजंट रियली हैपन लाइक दैट। इट डजंट हैपन, इन फैक्ट द एक्सटेंट ऑफ सेक्सिज्म जिसे हम कहते हैं, यानी कि ख़वातीन के बारे में ख़ास तौर पे एक राय रखना कि वो या इन्फीरियर हैं या उनका काम है कि घर में बैठ के काम बच्चे देखें, और बहुत सारे तासुरात ख़वातीन के बारे में अभी इतने अलाइव और प्रेवलेंट हैं कि आपने ख़ुद ही देखा कि एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हज़ारों बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, वो इस तरह के रिमार्क्स एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम्स मुख्तलिफ फोरम्स पे दे रहे हैं। तो मैसेज क्या जा रहा है सबको? सीख क्या रहे हैं बच्चे कि ख़वातीन हार्मोनल हैं, इर्रेशनल हैं, इम्बैलेंस्ड हैं, यू कैन बी काइंड टू देम और यू कैन नॉट हायर। अच्छा, एक बात बताइएगा, ज़ाहिर है आपके पास केसेस आते हैं जो ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं, जिनको इस सिस्टम का इदराक है, पता है, वो तो आपके पास पहुँच जाती है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ी ख़वातीन, डोमेस्टिक वर्कर्स को तो हम छोड़ ही देना, हम फैक्ट्री वर्कर्स की बात करते हैं जो मैट्रिक पढ़ा हुआ है, 8वीं पढ़ी हुई है और हज़ारों की तादाद में है। कराची में कितनी गारमेंट फैक्ट्रियों में कितनी ख़वातीन, और इनको एक्सप्लॉइट करना आसान है, हरास करना आसान है एज कम्पेयर टू समबडी हू इज़ अ ग्रेजुएट और अ मास्टर्स और वर्किंग सर्विंग एट अ गुड पोजीशन। इनका क्या बनता है? आपने ठीक कहा, क्योंकि इनकी जॉब बड़ी इनसिक्योर होती है। कोई अगर कंप्लेंट करेगी सबसे पहले उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा, मगर थोड़ा सा लॉ में ये एक प्रोटेक्शन है कि अगर वो हमारे पास आके डायरेक्टली कंप्लेंट करती है बजाय इदारे के अंदर कंप्लेंट करने के, और उसके बाद जब हम प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं और उसको जॉब से निकाला जाता है
تو وہ فیصلہ ہم ریورس کر سکتے ہیں. پھر اس کو اجازت نہیں ہے کمپنی کو کہ اس کو جاب سے نکال دیں یا کوئی اور ایسی انتقامی کارروائی کرے اس کے خلاف. وہ لا اس کو اجازت نہیں دیتا. وی آر ویری پرٹیکولر اباؤٹ اٹ. فوزیہ صاحبہ ہماری جو کمپنیز ہیں مطلب دیر سینکڑوں کمپنیاں ہیں جہاں خواتین کام کرتی ہیں, بے شک کم ہوں زیادہ ہوں, دیٹس اندر اسٹوری. آر دے ناٹ لائبل کہ ان کے ساروں کے پاس کوئی سیکشول ہراسمنٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ قائم ہو؟ مطلب ہم نے اپنے ادارے میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اٹ از دیئر, ہم نے جیو میں دیکھا ہے اور ہم نے اتنا نہیں دیکھا, بٹ aren't they all liable to just do it? The law requires کہ ہر ادارے میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو, انکارپوریٹڈ ہو یا نان انکارپوریٹڈ, اس کے اندر 3 ممبر کی ایک انکوائری کمیٹی ہونی لازمی ہے, جس میں سے ایک کا عورت ہونا ضروری ہے. جسٹ منیمم تو ایک ہے نا, اس کے علاوہ جتنی مرضی لیں, اور وہ عورت بھی سینئر ہونی چاہیے. امپلیمنٹیشن مانیٹر کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ چیک رکھا جائے کہ کیا واقعی بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. ایک اچھا قدم جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بھی لیا تھا, انہوں نے یہ لکھ کے بھیج دیا کہ ہم آپ کو اسیس کریں گے, کمپنیوں کو, جتنی بھی کمپنیاں ان کے پاس رجسٹرڈ ہیں, آئی تھنک 3-4 ہزار, کہ ہم آپ کو دیکھیں گے کہ وہ آپ نے یہ کوڈ آف کانڈکٹ آبزرو کیا ہے کہ نہیں کیا. ہم خود, میرا جو ادارہ ہے, ہمارا جو ادارہ ہے, ہم انسپیکشنز کرتے ہیں کمپنیز کی, جا کے رینڈم انسپیکشنز کرتے ہیں ٹو میک شیور دیٹ دی انکوائری کمیٹی از پریزنٹ. ضابطہ اخلاق جسے کوڈ آف کانڈکٹ کہتے ہیں, وہ جو قانون میں دیا ہوا ہے. کہاں مل جاتی ہے آپ کو یہ کمیٹی؟ ملتی ہے کیونکہ ابھی ہم بڑے اداروں میں جا رہے ہیں. چھوٹے اداروں میں اس کا ادراک بہت کم ہے, بہت زیادہ کم, بہت ہی کم ہے. مگر چیزیں چینج ہو رہی ہیں کیونکہ جن اداروں سے ہمیں کمپلینٹس آ رہی ہیں ہسٹوریکلی ان اداروں سے نہیں آتی. اچھا, ایک رائٹ آف پراپرٹی پہ جلدی سے بات کر لیتے ہیں. خواتین کو جو ان کی پراپرٹی میں سے شیئر نہیں ملتا, یا شیئر نہیں ملتا, ایک ہم روایتی طور پر جائیداد کے حصول کے لیے یا حصہ تقاضا کرنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں خواتین, یا پھر ہر ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ, اور ورکنگ کلاس میں بہت ہوتا ہے کہ عورت نے اپنی محنت سے مزدوری کر کے جائیداد بنائی ہوتی ہے اور میاں قبضہ کر لیتا ہے. وہ آپ کے پاس کیا کیس لے کے آئیں؟ وہ ہمارے پاس کس اسٹیج پہ, کون سی خواتین آپ کے پاس آ سکتی ہیں اس معاملے میں؟ ہر عورت ہمارے پاس آ سکتی ہے. کوئی بھی جائیداد, چاہے وراثت میں آئی ہو, چاہے اس نے خود بنائی ہو, چاہے اس کے حق مہر میں آئی ہو, یا اگر وراثت میں سے حصہ نہیں مل رہا تو یقیناً ہمارے پاس آتی ہیں. ہمارے پاس بلکہ 70%, 60% وہی خواتین آتی ہیں جن کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا ہوتا, اور وہ کورٹ کے پاس بھی جا سکتی ہیں, مگر کورٹ میں بہت ٹائم لگتا ہے. دوسرا, کورٹ میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اتنا کمپلیکس ہے اور ڈاکیومنٹس ان کے پاس نہیں ہوتے کہ وہ ڈسکریج ہو کے واپس آ جاتی ہیں. صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں. ابھی ایک عورت ہمارے پاس آئی, اس کے 3 بچے تھے, بہت چھوٹے چھوٹے, 4 سال, 2 سال اور ایک تو 3 مہینے کا تھا. خاوند کا انتقال ہو گیا, مگر خاوند کچھ جائیداد چھوڑ کے گیا. چھوٹے, ایک کوارٹر تھا شاید, اور ایک آدھ کوئی اور دکان تھی. مگر اس کے خاوند کا بھائی, کزن, وہ غاصب ہو گیا اور اس کو پیسے دینے بند کر دیے. جب وہ ہمارے پاس آئی تو ہم نے اس کو کہا کہ پتہ دے دو تاکہ ہم اس کا رپورٹ لیتے ہیں. اس کو اپنا پتہ بھی نہیں پتا, نہ کہ ان دکانوں کا اور پتہ ہو. مگر یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ اسی محلے میں تھے, تو اس نے کہا کہ ہم اس محلے میں جنرلی اس سیکٹر میں رہتے ہیں, اسلام آباد کی بات ہے. تو پھر ہم نے خود پتہ کرایا کہ پراپرٹی کی ڈیٹیلز پتہ کرائیں, متعلقہ ادارے سے رپورٹیں منگوائیں. پولیس کا بہت اہم اس میں کردار رہا. پولیس کے ذریعے ہم نے اس آدمی کو پہلے حاضر کرنے کی کوشش کی, وہ نہیں ہوا, ڈیفائنٹ تھا, مگر ہم پھر اس کے اریسٹ وارنٹ ہم نے جاری کروائے. تو پولیس کی مدد سے اس عورت کو سارا قبضہ بھی واپس مل گیا اور پیسے بھی واپس کو مل گئے. فوزیہ صاحبہ, آپ کی یہ باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ اٹس سو مچ بیٹر, مطلب جو لڑکیاں, جو خواتین اس ایشو میں, خاص طور پہ وراثت والے ایشو میں وچ از میسو ان پاکستان, وہ ادھر ہی آئیں. مطلب کورٹس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ بڑا دیر لگ جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر اپیل وغیرہ بھی کورٹ میں, مطلب اٹ کین گو آن فار ایئرس. اٹ کین گو آن فار ایک خاتون کو ہم نے اس کا حق دلایا, 31 سال سے وہ کورٹ میں بھاگ رہی تھی. مگر ہمارے پاس ایک لیول تک لوگ, ایک سٹیج تک لوگ آ سکتے ہیں اگر ٹائٹل بالکل کلیئر ہے, کاغذوں میں بھرپور اس کا ہے, اونرشپ ہے, تو تب وہ ہمارے پاس آ سکتی ہے. اگر ٹائٹل کو کوئی چیلنج کر دیتا ہے تو پھر اس کا فیصلہ کورٹ ہی کر سکتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایویڈنس کی اس پراپرٹی کے میٹرز میں نہیں ہے اجازت, مگر ہراسمنٹ میں ہے, ہراسمنٹ میں ہے. لیکن ایٹ لیسٹ آج کی گفتگو سے دوبارہ, ہم تو کہیں گے دوبارہ, although پہلی بار بھی لوگ شاید یہ سن سکتے ہیں that you have a forum, women and men also, you have a forum out there where you can go. فوزیہ صاحبہ کے کھانے پہ بلاتے ہیں, گھر آ جائیں, میرا بڑا اچھا گھر ہے,
ایگزیکٹ یہ کہانی آپ آج کل دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر کیس نمبر 9 میں، جہاں ریپ وکٹم ہے صبا قمر اور فیصل قریشی، وہ ان کے باس ہیں اور انہیں گھر ڈنر پہ بلاتے ہیں اور پھر وہاں انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، اور اس کے بعد اب ان کا کیس کس طرح سے چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے. سو بٹ وہ بھی بڑا کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ وہاں کوئی ایویڈنس نہیں ہے. مطلب اٹ ریئلی یو نیڈ ٹو ریئلی لک فار اٹ بیکاز دیر از نتھنگ ریئلی دیئر. فوزی صاحب آپ کے پاس بھی اس قسم کے کیسز، اپنے دوست شاذیب خان زادہ کی سرٹنلی اس موقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے لکھا تو انہوں نے ہی ہے. اور ہاؤ امپورٹنٹ ہے دیز مطلب فوزی صاحب ویسے اسی کیس سے کیونکہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں when there is no evidence like that what does one do؟ So two things. One, ایسے ڈرامے بہت اہم ہیں. جب سے یہ 2 ڈرامے چلے ہیں، ایک تو شاہزیب خانزادہ صاحب کا کیس نمبر 9 ہے ان کا، اور دوسرا گونج جو ہراسمنٹ کے اوپر جی ہے. اتنی آگاہی ہوئی ہے کہ میں حیران ہوں. ہم سارا وقت یہ کام کرتے رہتے ہیں اور شاید اتنی آگاہی نہیں ہوئی 3 سال ایک ڈرامے سے ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ایک بڑا انفارمڈ، بہت ہی انفارمڈ طریقے سے بنایا گیا. اس میں جو مسائل ہیں وہ بھی بتائے گئے ہیں، اور جو طریقہ کار ہے کرنے کا، کیسز فائل کرنے کا، وٹ ہے، اس کے اوپر بھی انفارمیشن ہے، لاء کے اوپر بھی. آپ کا سوال یہ تھا کہ ایویڈنس جب نہیں ہوتا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہراسمنٹ ایک سوشل ایشو ہے، اس کا ایویڈنس بہت کم ہوتا ہے، بند کمروں میں ہوتا ہے. مگر لاء اس طرح سے اسٹرکچرڈ ہے کہ ہمارے پاس کرمنل لاء کے جو ایویڈنس کے اسٹینڈرڈ ہیں وہ نہیں ہے کہ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کہ یہ ضرور مضبوط اتنا زیادہ ہو کہ اس پہ کوئی دراڑ نہ ہو. ہم سوشل سٹینڈرڈز لیتے ہیں جس کے اوپر لاء ایوالو کر رہا ہے، یعنی کہ خاتون کیا کہہ رہی ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے. وہ باہر نکلی ہے کمرے سے اور پریشان ہے، کسی نے اس کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں پریشان ہو، وہ کہتی ہے مجھے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، میں نہیں بتا سکتی. اس کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہیں. واٹس ایپ میسیجز ہیں آپ کے، بہت ساری اور چیزیں ہیں جن میں ہم شواہد لے سکتے ہیں، اور ہم خود لوگوں کو بلا کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے دفتر میں ایسا کوئی ماحول کیا ہے یا کوئی پریسیڈنس ہے، کسی نے جوک کیا جو اس نے ڈینائی کر دیا بعد میں، مگر لوگ پھر اس کو بتا دیتے ہیں. فوزی صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. We wish کہ we have I mean, we would love to, talk about it, although ہم آپ کو پتہ ہے ریگولرلی یہ بات کرتے رہتے ہیں. فوزیہ وقار, thank you so much for being with us, Federal Ombudsperson on Workplace Harassment.